کہ ملک کی وفاداری کا پیمانہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ہم جمعیت علماء ہند کے اس اسٹیج سے جس کے بارے میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا سب سے مضبوط اور سب سے ذمہ دار اسٹیج ہے، اس اسٹیج سے پوری ملت کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ملک کے لیے نقصان پہنچانے والا، ملک کو نقصان پہنچانے والا یا ملک سے غداری کرنے والا کوئی آدمی ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو گناہگار سے و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، حضرت صدر محترم کے خطاب کے بعد، خطاب کے دوران میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے جو حکم تھا وہ اب پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ حکم باقی رہا، تو دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، جمعیت علماء ہند کو، خود جمعیت علماء کے خدام اور ملت اسلامیہ دونوں سے گزارش ہے کہ وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں، اور میں چونکہ وقت اب کم ہے تو جلدی اشاروں میں بات کروں گا، چونکہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ جس نہج پر جمعیت علماء کام کرتی ہے اس نہج پر ہی ملت اسلامیہ اپنی توجہ زیادہ بہتر طریقے پر مرکوز کر لے، تو خیال یہ آتا ہے، یہ میری گزارش ہے، اس پر غور فرمایا جائے کہ آئندہ جمعیت کے اس طرح کے اجلاسوں میں بھی، اور جو ہمارے مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں اگر مناسب ہو، زیادہ بہتر ہے کہ یہ بڑے اجلاسوں میں دیگر شعبوں یا تنظیموں کے حضرات کو بھی بطور مشاہد یا مہمان مدعو خصوصی، صرف مشاہدے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، ان کو بلایا جائے تاکہ ان کا جمعیت کے کاز کے ساتھ ہمدردی کا تعلق بھی ہو، اور اگر وہ اپنے میدان ہی میں اپنے ہی رخ سے بھی کام کریں تو بھی ان کو ایک نہج مل جائے۔ دوسری بات، ملت اسلامیہ ہی سے، اپنے مسلمان بھائیوں ہی سے یہ بات کہنی ہے کہ جو حالات ہیں بے شک ان سے ہم سب پریشان ہیں، لیکن ایک تو ہم سب کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، لہٰذا ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حالات کو بدلنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی سے میں دو حدیثیں جو ملتے جلتے الفاظ سے منقول ہیں وہ عرض کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے اور تم پھر دعا بھی کرو تو قبول نہ ہو۔ ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر تم یہ فریضہ انجام نہ دو تو اللہ تم میں سے اچھوں پر بروں کو مسلط کر دے، پھر وہ اچھے ان بروں کے لیے بد دعا بھی کریں تو قبول نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک علامہ اقبال کی نظم ہے، ذرا وہ مزاحیہ سے انداز کی ہے مگر اس میں ایک سبق ہے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ خود پہنچ جائے گا۔ انہوں نے ایک بات کہنے کا ارادہ کیا ہے، کہا ہے اس کو، ابو العلاء المعری ایک عربی کا مشہور شاعر گزرا ہے، آزاد قسم کا تھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک دوست نے اس کو کوئی بھنا ہوا تیتر بھیجا تو اس پر اس نے جو تبصرہ کیا، اقبال نے اس کو نظم کیا ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ گرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ خانے تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اس کی کتابوں کی طرف اشارہ ہے۔ اے مرغ کے بیچارہ، ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، یہ جو تجھے ذبح کیا گیا ہے تو یہ گناہ کیا تھا تیرا؟ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو۔ میرے خیال سے یہ اشعار بھوپال میں زیادہ موزوں ہے، شاہین، اقبال میدان میں شاہین کی وہ بھی بنی ہوئی ہے تصویر۔
افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو پیغام اقبال دینا چاہتے ہیں میں اسی کی طرف ملت اسلامیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہی کے یہاں جو پیغام ایک اور ہے۔ باتیں بہت ہیں کہنے کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان والے لوگ اپنے اصل مقام کو پہچان لیں اور اس پر آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کی مشہور نظم ہے مسجد قرطبہ کے سلسلے میں، اس میں کہتے ہیں وہ، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، یہ تو ذرا دور تک پہنچ گئے، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، مرد سپاہی وہ، اس کی زرہ لا الہ، سائے شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ مسلمان اپنے مقام پر آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت پورے ملک میں عملی پہلو سے جو حالات ہیں، فکری پہلو ایک بہت بڑا موضوع ہے، ارتداد اور تشکیک کا ماحول اور الحاد اور فلاں، ان سب پر بہت کام کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ وہ جائزہ شاید پیش بھی ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ عملی پہلو سے نشہ اور سود اور یہ شادیوں کی فضول خرچیاں، انہوں نے پوری ملت کے مسلمانوں کے حالات کو دگرگوں کر رکھا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کسی کے سامنے مسلمانوں کی تعریف کی کوئی بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس کا ثبوت جلدی سے عام معاشرے میں ہمیں پیش کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت سے، برادران وطن سے اور پوری ہندوستانی قوم سے، بلکہ آسان زبان میں یا مختصر الفاظ میں کہیں تو ہندوستان کے اس ضمیر سے جس کے بارے میں ہمیں امید ہے، وہ فیصد وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، مگر بہرحال اکثریت کے اعتبار سے یہ امید کرتے ہیں ہم کہ وہ ہندوستان کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ ہندوستان کے اس ضمیر سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انصاف سے کام لے۔ ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے رحم کی، بالکل صفائی سے ہم یہ عرض کرتے ہیں۔ ہم کوئی چیلنج بھی نہیں دے رہے، ہم دھمکی بھی نہیں دے رہے ہیں، بالکل صاف بات ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت کہی جا رہی ہے۔ آج صدر محترم کے جو صبح کے الفاظ ہیں وہ کوئی دھمکی نہیں ہے، وہ ایک اصول کا بیان ہے، وہ ملت کے مسلک اور ایمان کا بیان ہے، مسلمانوں کے عقیدے کا بیان ہے۔ ہم دھمکی نہیں دینا چاہتے، مگر آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جس رخ پر جا رہے ہیں، جس رخ پر آپ کا رویہ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور آپ اصل تو بات ان لوگوں سے کرنی ہے جو ذہن بنانے والے ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے جس سے ہم غافل رہے ہیں کہ عام آدمی کا ذہن بگڑا ہے۔ اس عام آدمی سے بھی اور خود خاص لوگوں سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ جس رخ پر لے جانا چاہ رہے ہیں اپنے اس رویے سے ملک کو، نہ اس میں آپ کا بھلا نہ ملک کا بھلا، ہمارا تو ظاہر ہے اس میں کیوں بھلا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اتنی بات ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں کی برکت سے جو ابھی بھی اس قوم کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، ختم نہیں ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی اللہ کے بھروسے پر ہم یہ بات کہتے ہیں ہم کسی لائق نہیں ہیں، مگر جن بزرگوں کے نقش قدم پر ابھی حضرت بیان کر رہے تھے ہم لوگ قائم ہیں، ان کے نقش قدم کی برکت سے، وہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کے قدموں کی برکت سے ہم یہ بات امید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ملت کو اللہ تعالیٰ یوں آسانی سے فنا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملت اسلامیہ ہندیہ اپنی جگہ باقی رہے گی۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں کی برکت سے
اس امت کا ایمان صحیح طور پر تازہ ہو گیا تو یہ سبق اس کو یاد آ جائے گا کہ جان بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ اور اگر یہ سبق یاد آ گیا، میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، ظاہر بات ہے ہمیں عافیت مطلوب ہے، ہم پورے ملک میں امن چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے ایمان کے لیے جان دینا شروع کر دیا تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، دنیا میں بھی نہیں ملے گی، اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، نعرے مت لگائیے، ہمارے پاس ابھی خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہم دوسرا رخ بھی دیکھ رہے ہیں، سیاسی مفاد کے لیے اور دنیا کے مفاد کے لیے، تھوڑے سے مالی مفاد کے لیے ایمان کے سودے ہوتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ امید کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جو بات میں نے کہی ہے وہ اللہ کے بھروسے پر کہہ دی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حالات دیگرگوں ہیں۔ ہم اس مسلمانوں کے اس ضمیر سے جو بکنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اس سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ اپنے ایمان کی طرف، ورنہ یاد رکھو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات ہو جائے گی، کسی کام کے نہیں رہو گے۔ ہم اس ملک کے لیے ہمیشہ خیر ثابت ہوئے ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی خیر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی، ہمارے صدر محترم کے جو بیانات اور پیغامات ہیں ان کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کا مفاد ملک کے مفاد سے الگ نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کی وفاداری کا پیمانہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ہم جمعیت علماء ہند کے اسی سٹیج سے، جس کے بارے میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا سب سے مضبوط اور سب سے ذمہ دار اسٹیج ہے، اس اسٹیج سے پوری ملت کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ملک کے لیے نقصان پہنچانے والا، ملک کو نقصان پہنچانے والا یا ملک سے غداری کرنے والا کوئی آدمی ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سے ہم پوری صراحت کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ ہمت رکھتے ہیں کہنے کی، تو کبھی آپ بھی تو یہ بات کہیں، آپ حب الوطنی کی بات کریں، آپ راشٹرواد کی بات کریں، نیشنلزم کی بات کریں، یہ سب باتیں آپ کی صحیح ہیں، مگر عمل سے بھی ثابت کریں، زبان سے بھی کہیں کہ وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اس کے لیے آپ کا پیمانہ ایک ہو، یہ آپ کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ہم اس اجلاس کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو وہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اقبال پھر یاد آ گئے، مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، حرم کے لفظ پہ فلسطین یاد آ گیا۔ پوری دنیا کی طاقتوں سے اگر یہ اجلاس اپیل کرے کہ تمہاری آنکھوں پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ کب تک بندھی رہے گی؟ فلسطین کے مسئلے میں کب تک تم تسلیوں سے کام چلاتے رہو گے اور خاتمہ کرتے رہو گے؟ کبھی تو تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، کبھی تو تمہارا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، کبھی تو تمہارے یہاں انصاف کا کوئی پیمانہ 10% بھی مسلمانوں کے لیے کام میں آنا چاہیے۔ یہ عالمی طاقتوں سے ہم کہتے ہیں، اور عالمی طاقتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے، معاف کریں پتہ نہیں یہ کہنے کا منہ بھی ہے ہمارا یا نہیں، لیکن بس ایک مسلمان کہنا چاہتا ہے، ہمارے اپنے حکمراں، مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہو نہ اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اور آخر میں زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا، رہے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا۔ اللہ توفیق دے اور حفاظت میں رکھے اور قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔